ترخان حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس ترخان حسن و شباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد انیس سبالہ خانہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن فیصلہ حق و باطل کا. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ایک سرپرائز ہے. سرپرائز قصیدہ بردا شریف کے 2 اشعار کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے آج کیا سرپرائز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کا پروگرام جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت لطف آنے والا ہے. قصیدہ بردا شریف سے میں آغاز کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گے کہ سرپرائز کیا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں گزشتہ جتنے بھی پروگرام ہم کرتے آئے ہیں آپ نے بہت پسند بھی کیا، اچھا فیڈ بیک دیا، اور اس میں ہم اہل بیت کے حوالے سے خصوصی طور پہ ہم نے ذکر کیا. آج اسے ہم محرم الحرام میں جو 10 محرم الحرام کو جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، تو ہم بتدریج اس واقعے کی طرف بڑھیں گے اور ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کس طرح پیش رفت ہوئی، کس طرح قافلہ جو ہے روانہ ہوا کربلا کی جانب، مدینہ پاک سے روانہ ہوا، اور دیگر صحاب اور اہل بیت کس طرح روانہ ہوا. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے سارے پروگرام میں ہم 10 محرم الحرام تک ارادہ رکھتے ہیں کہ وہاں تک جو واقعات ہوئے ان کو ہم بیان کریں. اچھا، میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم کچھ سرپرائز دینے والے یہ ہیں کہ چونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ساتھ لے کے چلنے والا ٹاپک ہے اور ساتھ جو روانہ ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات ہے، تو آج کے اس پروگرام نے تھوڑی سی تبدیلی یہ کی ہے کہ ثنا خوانی کے حوالے سے تو میں نے کلام پیش کر دیا. گفتگو کے لیے ہم نے 2 جو ہیں اسکالرس کو مدعو کیا ہے، دونوں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو میں اپنی جو واقعات اس حوالے سے بات کریں گے. مختلف پروگرام میں آپ دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ ثاقب قادری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کے ساتھ آپ نے بہت پسند فرمائے، ہمارے دیگر پروگرام میں آپ دیکھتے رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بلال رومی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز جو ہے وہ روم سے کرتے ہیں، یعنی رومی صاحب سے کرتے ہیں، تو بڑی اچھی نسبت ہے رومی. ان سے آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کریں گے. حضرت یہ فرمائیے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ ترتیب پایا، ایک دم سے تو روانگی ہوئی نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے اس کے کچھ
کازیز ہوں گے، کچھ اس کے آگے پیچھے لوگوں کے بلاوا ہوگا، لیٹرز ہوگا جو ہم سنتے بھی آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اس سفر کا، اس جنگ و جدل کا آغاز کس طرح ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کربلا کے آغاز کے حوالے سے، یا وہ سفر کی وجہ کیا بنی، اس پر بات کریں تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہوا، اور یزید جو ہے وہ خلیفہ مقرر ہوا. خلیفہ مقرر ہونے کے بعد یزید کے کچھ معمولات اور کچھ افعال ایسے تھے کہ جو وہاں موجود لوگوں کے لیے یوں سمجھ لیجیے انتہائی تکلیف کا باعث تھے، اور وہ بہت تنگ آ چکے تھے. اور بہت تنگ آ جانے کے بعد روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے تقریباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی شکایت کے جو لیٹرز، جو خطوط ملے، وہ 10-10 ہزار کے قریب بھی. آپ اندازہ کیجئے کہ اس دور میں اتنی بڑی تعداد میں خطوط بھیجے گئے، شکایت نامے بھیجے گئے کہ یہ معاملات ہیں، اور ہم آپ سے رجوع اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ آل نبی ہیں اور آپ ہمارے درمیان سب سے معزز ہیں، آپ امام ہیں، تو ہم آپ سے اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیے اور تشریف لا کر یہ جو بھی معاملات ہیں ان کو درست فرمائیے. جب ان خطوط کا معاملہ بڑھتا گیا اور آپ کو بتدریج خطوط ملتے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یوں سمجھ لیجیے معتمد خاص حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ کوفہ جائیے اور وہاں کے معاملات کو دیکھیے اور مجھے اس سے آگاہ کیجیے، کیونکہ مجھے اس طرح سے خطوط موصول ہو رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وہاں کوفہ پہنچتے ہیں اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ، اور وہاں پہنچ کر آپ نے جب وہاں کے معاملات دیکھے اور وہاں کے جو یوں سمجھ لیجیے رئیس رؤسا تھے وہ بھی بہت پریشان تھے، اور تقریباً ہر شخص ہی اس کے لیے شکایت زبان پہ لیے بیٹھا تھا. تو آپ نے جب یہ سارے معاملات دیکھے تو آپ نے لوگوں سے ان کی بیعت لینا شروع کری. بیعت آپ کیا کرتے تھے، در حقیقت آپ مولا حسین کے دست پر ان سے بیعت لیا کرتے تھے، اور یہ بیعت کا سلسلہ چلتا رہا، اور یوں سمجھیے کہ تقریباً 12,000 یا اس سے زائد لوگوں نے اس وقت میں آپ سے بیعت لی. اور ان سے بیعت لینے کے بعد وہاں کا جو گورنر، شام کا جو گورنر تھے اس وقت، وہ تھے نعمان بن بشیر. نعمان بن بشیر نے بھی بیعت کی، اور انہوں نے اپنے لوگوں میں یہ کہہ دیا کہ دیکھیں یہ عمل تو ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا بیعت کرنا ہے مولا حسین کی، یہ ہے یزید کے خلاف، تو اس کے یقیناً بہت سے ہمیں کانسیکوینسز بھی فیس کرنا پڑیں گے. حضرت امام مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ حضور آپ کی بیعت یہاں پر کم و بیش اتنے 12,000 اس سے زائد لوگ کر چکے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، یہاں ماحول سازگار ہو چکا ہے آپ کے لیے، اور یہ 12,000 وہ لوگ ہیں جب ہم یہ جو یزید ہے جب ہم اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے اور اس سے جو اس کی گورنری ہے اس کو معزول کرنے میں یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گے. تو چنانچہ آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی جانب سے خط روانہ ہوتا ہے اور آپ وہاں سے اپنے سفر کا آغاز فرماتے ہیں. تھوڑا سا ہم ثاقب بھائی کی طرف بھی آئیں گے. ثاقب صاحب کیا کہیں گے، اتنی واقعہ کربلا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ہوا تھا، اور اس کے میں بہت بڑا معرکہ تھا، اور اس کے اندر جس طرح تباہی مچائی گئی اور جس طرح ظلم کیا گیا، بربریت کی گئی، اس کی تو مثال نہیں بنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں، وہ پورا خاندان جس کو انہوں نے بالکل اپنا ظلم و بربریت کا، میرے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ کیونکہ یہ بارگاہ ایسے کہ اس میں الفاظ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ نکالنے پڑتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ واقعہ تو انعقاد ہوا اس طرح، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اتنی یقین دہانی اور اتنے وثوق کے ساتھ مسلم بن عقیل جب بتا رہے ہیں اور ایک سازگار ماحول ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں یہ واقعہ بھی ہو جاتا ہے. اس واقعے کو تھوڑا سا آگے تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے کہ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ، کہ جو واقعہ بھی اس طرح ہو گیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً واقعہ کربلا کے معاملہ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، سننا شروع کرتے ہیں، تو دل پر ایک رنج، الم اور ایک غم کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور ہم اگر دیکھیں کہ دنیاوی طور پہ بھی ہم کسی کے بارے میں کسی پر ظلم ہوتا ہوا سنیں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ فرد کے جس سے ہمارا تعلق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری حساسیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے، ایک ہمدردی ہوتی ہے، اور ایک تمنا یہ آتی ہے کہ اگر ہم اس ظلم کو کسی طرح روکنے میں معاون ثابت ہو سکیں تو کاش کہ ہم اس میں معاون ثابت ہو جائیں۔ لیکن جب وہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ، وہ گھرانہ پاک، وہ امام عالی مقام کے جن کو حضور علیہ السلام بوسہ دیا کرتے تھے، وہ امام پاک کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے شان مبارکہ پر بیٹھا کرتے تھے، اور وہ امام عالی مقام کے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، تو جب ان کے گھرانے کے بارے میں کوئی ظلم و ستم کی بات سنیں تو یقیناً غم کی کیفیت طاری ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے اور محبت کا تقاضا بھی ہے۔ بہرحال معاملہ جب یہ ہوا، جیسے حضرت نے ذکر کیا کہ نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر تھے، تو جیسے ہی جب یہاں پر یہ معاملہ چل رہا تھا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دینے کے لیے آگے بات پہنچا دی، تو ہوا یہ کہ دیگر لوگوں نے یزید کو جا کر اس بارے میں اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اور بیعت لے رہے ہیں، اور اہل کوفہ میں سے بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو یزید نے یہ کام کیا کہ سب سے پہلے تو نعمان بن بشیر کو معزول کیا جو وہاں کے گورنر تھے، اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد جسے ابن زیاد کے نام سے جانا جاتا ہے، مشہور ہے، تو اسے جو ہے وہ وہاں پر فوراً گورنر مقرر کیا۔ اور اگر اچھا ہم اسی دور سے دیکھیں نا، ہمارے یہاں یہی سلسلے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو اچھا بندہ اسے فوراً ہٹاؤ اور اپنی مرضی کا بندہ لگاؤ۔ جو ابن زیاد تھا اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ تھا کہ بہت زیادہ مکار ہے، بہت زیادہ ظالم ہے اور اس طرح کے معاملات کرنے والا ہے۔ بہرحال جب اس کو اطلاع ہوئی تو وہ واپس یہاں اس نے کوفہ کا رخ کیا، اور آنے سے پہلے اس نے اپنی فوج کو کچھ مقام پہلے وہاں پر ٹھہرا دیا، اور پھر اس نے حرکت یہ کی، چالاکی یہ کی اس نے مکاری کہ اس نے یہ ساری چیزیں چونکہ حالات کی خبر تو مل چکی تھی، اور اس کو کنفرم کرنے کے لیے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے حجاز مقدس والا اس نے لباس پہن لیا جو عرب کے لوگ پہنا کرتے تھے، اور وہ پہن کر اس نے اس راستے سے آیا کہ جہاں سے حجاز یعنی عرب سے لوگ داخل ہوا کرتے تھے، تاکہ اور رات کی تنہائی کا وقت، رات کی اندھیرے کا وقت اس نے، تاریکی کا وقت اس نے منتخب کیا اور تنہا آیا اس بات پر تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ غالباً امام عالی مقام تشریف لائے ہیں۔ تو چونکہ رات کا وقت ہوگا، اندھیرے کا وقت ہوگا اور لباس عرب جیسا ہوگا، تو لہذا اس بات پر اندازہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی ہوا کہ اس کی چالاکی کام آئی، اور جیسے ہی وہ وہاں سے داخل ہوا تو آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ امام عالی مقام ہے، اور خوب عقیدت و محبت میں نعرہ بلند کرنا شروع کر دی اور بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ وہ دلی دل میں مسکراتا رہا کہ میری چال کامیاب ہو گئی۔ بہرحال اس نے اس وقت تو حکمت کے تحت کچھ نہ بولا، وہاں سے چلا گیا۔ پھر گورنر ہاؤس گیا، وہاں جا کے اس نے سارے معاملات کیے، اور صبح ہوتے ہی اس نے لوگوں پر آ کر یزید کا پیغام سنایا اور ان کو ڈرایا دھمکایا کافی، لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ طے نہیں ہو سک رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے دستے کو بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو جتنے بھی آس پاس والے لوگ جو محبت کرنے والے تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے اور انہیں جانے نہ دیا، حتیٰ کہ تقریباً 40,000 لوگوں کے ساتھ، 40,000 کی عوام کے ساتھ اس قلعے کا پورا محاصرہ کر لیا حضرت مسلم بن عقیل نے، اور جتنے بھی کوفہ والے تھے سارے کے سارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا ہوا کیا، انہوں نے چالاکی کیا کی کہ جس وقت یہاں ان کو گرفتار کیا تو جو اس پوری کوفہ کے جو معززین تھے، جو سرداران تھے سارے کے سارے، اور جو بڑی شخصیات تھی، ان تمام کو یعنی کہ ایک ایک وہ فرد کے جس کے تحت کئی ہزار افراد آتے تھے، انہوں نے گرفتار کر کے قلعے پہنچا دیا۔ اور جب یہاں پر وہ ہوا محاصرہ ہوا
تو پھر اس وقت حالت ایسی تھی کہ اگر وہ اسی وقت اس پر حملہ کر دیتے تو وہ قلعہ جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا اور آپ کو فتح یابی نصیب ہوتی. لیکن چونکہ آپ مسلم بن عقیل اس طرح کرتے جی ٹھیک، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خاندان رسول سے ہیں اور وہ جس حد تک چاہ رہے تھے کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، ان کا مقصد بھی یہ نظر نہیں آ رہا، مسلمان کا خون نہ بہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم جا کر ڈائیلاگ سے جتنا بہتر ہو سکے ہمارا کام ہو جائے اور خون خرابی کی نوبت نہ آئے. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اس اچھی نیت کے ساتھ وقفہ دیا اور انہیں اس وقفے کا فائدہ ہوا. انہوں نے مزید یہ چالاکی کی کہ جو وہاں کے جو سرداران تھے ان کو بلا کر کہا کہ جا کے اپنے لوگوں کو پیچھے ہٹواؤ ورنہ تمہیں یہی ختم کر دیا جائے گا. انہوں نے سوچا کہ اگر ان لوگوں نے حملہ کر دیا اور جب تک اگرچہ ابن زیاد شکست کھا بھی گیا لیکن اس کے باوجود جب تک تو یہ ہمیں قتل کر چکے ہوں گے، وہ ڈر گئے اور انہوں نے جانے کے بعد اپنے لوگوں کو منحرف کرنا شروع کر دیا کہ یزید تمہارے ساتھ تمہاری جائیدادیں لے لے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہارے بچوں کو قتل کر دے گا، سارے معاملات انہیں ڈرایا دھمکایا اور حتیٰ کہ ہمیں بھی ختم کر دیا جائے گا. تو لوگوں نے جانا شروع کر دیا. یہ معاملہ ہوا. اچھا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ معاملہ کم ہوتے ہوتے بہت قریب آیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت نماز مغرب ادا فرمانے کے لیے امامت کے لیے نماز کی نیت باندھی تو اس وقت پیچھے تقریباً 500 افراد تھے اور جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک شخص بھی موجود نہیں تھا. یعنی وہ لوگ جو زیادہ گرویدہ تھے وہ تمام کے تمام جا چکے تھے اور اس کے بعد پھر یقیناً چونکہ اب کوئی حامی نہیں تھا، اب وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مہمان کہ جنہیں خطوط بھیج کر بلایا گیا تھا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حال یہ ہوا کہ وہ جس دروازے پر جاتے اس دروازے کو بند کر لیا جاتا. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے نا کہ انسان اگر سوچے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسے وقت کی کیفیت ہوگی. وہ شہزادہ رسول ہیں، حضور کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، لیکن بہرحال جب یہ معاملہ ہوا پھر آپ کو بہت زیادہ غریب الوطن ہی غالباً اسی طرح کے مال کو کہتے ہیں. بالکل پھر آپ بہت زیادہ فکر مند تھے اس لیے کہ آپ خط لکھ کر امام عالی مقام کو بلوا چکے تھے اور آپ کے جو 2 شہزادے، ایک کا نام محمد ایک کا نام ابراہیم، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے لخت جگر. تو اس طرح کے معاملات کن کے لخت جگر ساتھ میں تھے؟ یہ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے. تو بہرحال ہوا یہ کہ پھر یزید نے مسلم بن عقیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا اور انہیں پھر بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا. اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین تھے اور رونے کی کسی کیفیت میں تھے. تو انہوں نے معاذ اللہ مذاق اڑانا چاہا کہ تم مرنے سے ڈر رہے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ موت تو شہادت تو ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، ہمارے لیے وصل کا ذریعہ ہے، وصال کا ذریعہ ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میں امام عالی مقام کو اطلاع دے چکا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے. تو وہ وہاں سے نکل چکے ہوں گے. تو یہ سارے معاملات تھے. پھر آخر کار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. ناظرین گفتگو جاری رکھیں، یہاں پر رہتے مختصر سا وقفہ کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کو جوڑیں گے. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں گفتگو ہو رہی تھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ثاقب بھائی نے بتایا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے کے کچھ واقعات ہوئے تھے وہ بھی بڑے اہم ہیں. تو ہم بڑھیں گے علامہ بلال رومی کی جانب، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جو شہادت سے پہلے کے جو واقعات تھے اس حوالے سے کچھ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ علامہ ثاقب صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی تو جب نیت آپ نے نماز کی باندھی اور نماز شروع کی تو آپ کے پیچھے 500 لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے پیچھے کوئی نہ تھا. اللہ اکبر. اور اسی حالت میں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفہ کی گلیوں میں آپ نے مختلف گھروں پر دستک دی کہ آپ کو وقتی طور پر کہیں رہنے کا ایک مناسب بندوبست ہو سکے. تو اس دوران پھر آپ نے جب دستک دی تو ایک دروازے سے ایک خاتون باہر آئیں اور انہوں نے کہا جی آپ کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام مسلم بن عقیل ہے اور میں خانوادہ رسول کا نمائندہ بھی اور میں کچھ وقت آرام چاہتا ہوں، کچھ دیر اگر آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں. ہانی بن عروہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کا ایک سلسلہ ابن زیاد کی طرف سے شروع ہوا کہ دا میسنجر جو پیغام لائے ہیں یہاں انہیں ڈھونڈا جائے، اس معاملے کے لیے اس نے اس وقت کی اپنی انٹیلیجنس دوڑائی اور اس میں سے ایک سب سے مکار اور عیار شخص کو اس نے بلا کر کہا کہ میں تمہیں بہت انعامات دوں گا، تم نے کرنا یہ ہے کہ تم نے یہ پتہ لگانا ہے کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر میں ہے۔ وہ شخص ایک بہت معمولی سا حلیہ بنا کر ایک مسجد میں داخل ہوتا ہے، ستون کے ساتھ لگے ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے آپ چہرے سے بہت متقی اور پرہیزگار لگتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ یہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ اس شخص نے جب اس سائل کا حلیہ دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں۔ وہ اس سائل کے ساتھ ان کو ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے اور وہ شخص یہ آنا جانا لگا رہا دیگر معاملات میں، اور وہ شخص گاہے بگاہے ابن زیاد کو رات کی تنہائی میں جا کر جو بھی سارے معاملات مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرما رہے تھے وہ ان کو اس سے آگاہ کرتا رہتا۔ چنانچہ وہ نظر رکھ رہا تھا ابن زیاد کہ کیا معاملات جاسوسی ہو رہی ہے، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب وہ تمام تر ان کے جو بھی منصوبے تھے ان سے وہ آگاہ ہو گیا تو اس نے پھر اپنا دستہ بھیجا اور دستے کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے گھر سے گرفتار کروا لیا۔ اب جب گرفتار کر کے آپ کو لایا گیا اس مقام پر، ہم یوں کہہ لیجئے کہ چوک پر آپ کو لایا گیا، اور لانے کے بعد ابن زیاد نے اپنے انتہائی کر و فر کے لہجے میں کہا کہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک طرف نظر دوڑائی تو وہی شخص جو ایک عام سا فرد بن کر ان کے ساتھ، ان کے یوں سمجھ لیجیے ان کا ساتھی بن کر ان کے ساتھ آتا جاتا رہتا ان کے پاس، تو انہیں اس بات کا پتہ لگا کہ یہ شخص در حقیقت ہمارا نہیں پرایا تھا اور مخبر ہے اور جاسوسی کر رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کہ تم مجھے شہید کر دو، میں عمر بن عاص سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ صاحبزادے ہیں صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں کہ اگر والد انتہائی متقی اور پارسا ہوں اور اولاد سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو کہ مناسب نہ ہو تو اس کو بنیاد بنا کر اس کے والد پر کبھی طعن نہیں کیا جاتا۔ تو لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ان کے بیٹے نے جو بھی اس وقت فعل کیا وہ اپنے فعل کا ذمہ دار خود ٹھہرے گا۔ آپ نے اسے الگ سے لے جا کر گفتگو میں فرمایا کہ عمر، تم سے ہمارا دیرینہ تعلق ہے، تمہارے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور قریبی ساتھیوں میں رہے ہیں، میرا صرف تم سے اتنی درخواست ہے کہ تم یہ پیغام حضرت امام حسین تک پہنچا دو کہ حضور مجھے یہاں انہوں نے مجھ سے بے وفائی کر دی ہے اور مجھے گرفتار کر لیا ہے اور عن قریب میں ان سے جدا ہو جاؤں گا اور مجھے یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ گفتگو جب ابن زیاد نے سنی، اس تک پہنچی، کیونکہ بہت شاطر عیار تھا جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، تو اس نے عمر بن عاص کو لالچ دی اور کہا کہ عمر بن عاص میں تمہیں گورنری دوں گا، فلانی جگہ کی رائے کی تمہیں گورنری دوں گا۔ وہ جگہ اس وقت وہ جو حصہ تھا وہ کافی اٹریکٹیو تھا اس وقت کے حساب سے۔ جب یہ پیشکش عمر بن عاص نے سنی تو وہ اس جو ایک نیکی کے کام کی طرف بڑھنے لگا تھا، شیطان کا غلبہ ہوا اور وہ اس نیکی کے کام سے ہٹ گیا اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیغام تھا وہ آگے نہ پہنچایا، اور پھر بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو
شہید کر دیا گیا۔ حضرت آپ کیا فرمائیں گے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سلسلہ آپ کو مختلف ملکوں میں نظر آتا ہے کہ لالچ دی جاتی کسی کو منصب کی، کسی کو گورنرشپ کی، کسی کو اسپیکرشپ کی، کسی کو کہاں پہ، یہ تو وہی فارمولہ چلا آ رہا ہے، یہ کون سا سلسلہ آپ دیکھتی ہیں؟ جی بالکل، اصل میں مال و دولت اور عہدہ جو اختیار یا اقتدار، یہ بہت بڑے نشے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑے ایک طریقہ کار ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو بہت اچھے کام سے ہٹا کر غلط کاموں پر لگایا جا سکتا ہے۔ تو لہذا یہ طریقہ کار تو پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بس بات یہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک کے جس کا مفہوم ہے کہ گناہ تو گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہتا ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح مال ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا کمایا گیا ذریعہ اگر درست نہ ہو، حلال راستہ نہ ہو، تو پھر وہ گناہ ہمارے لیے باقی رہتا ہے۔ اچھا، آج حضرت نے جو بات کی اس سے میں تو بالکل بلائنڈ ہو گیا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو گورنر بنا دیا جائے تو وہ اپنا پورا معاملہ تبدیل کر سکتا ہے، حالانکہ جب وہ ہوتا ہے کہ حق الیقین اور عین الیقین کی کیفیت وہاں پہ کہ نواز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور حق الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک لالچ کا آ جانا اور پھر اس کی وجہ سارے معاملہ، بس یہ لالچ چونکہ یقینی سی بات ہے کہ بہت بڑا نشہ ہے، انسان جو ہے وہ اقتدار اور مال و دولت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان اتنا لالچی ہے کہ اگر اسے 2 سونے کی وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو لہذا یقیناً یہ مال و دولت، یہ عہدے سب یہیں رہ گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، ان کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم برتا تو یقیناً ان کو کوئی بھی شخص دل میں ان کے لیے کسی قسم کی محبت کا پہلو نہیں رکھتا، بلکہ دلوں میں نفرت کا اظہار رہتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک رویہ تھا کہ اس رویے کا جو اظہار ہے وہ آج تک اس کے مطابق ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ حافظ ثاقب قادری صاحب آپ کا اور علامہ بلال رومی صاحب آپ کا۔ ناظرین، میں نے بارہا یہ آپ سے کہا ہے کہ آپ ضرور واقعہ کربلا کو اس مرتبہ، اس محرم حرام کو ضرور آپ اس کو پڑھنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے، سننا ہے، اوتھنٹک باتیں جتنی وہ ظاہری سننی ہے۔ اور جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ واقعہ کربلا کے اعتبار سے ہمارے یہاں بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس میں بسا اوقات صحیح رہنمائی نہیں کی گئی ہوتی، تو اسی لیے 2 کتابوں کے نام جو بزرگوں نے اکابرین نے لکھی ہیں، ایک ہے آئینہ قیامت، یہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن اللہ خان صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک ہے سوانح کربلا، یہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اتھینٹک ہیں، تو ان کو اگر حاصل کر کے پڑھا جائے تو انشاءاللہ درست معلومات حاصل ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی اچھی بات کی، کتاب بھی آپ کو نام بھی بتا دیا، اور آپ خود بھی سنے، ہو سکے تو کسی کو تحفہ بھی دیں۔ اچھی بات کو پھیلانا چاہیے، اور آج اس بات کو ہم اس کا عہد کر لیں کہ اس پورے واقعے کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اس سمجھتے ہوئے آپ کو اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہے۔ بہت آسانی ہو جائے گی اگر ان واقعے کو سن لیں، خط و کتابت کرنا، بلانا، اور پھر شیورٹی دینا اور پیچھے ہٹ جانا، ہاں وہ بہت ساری گورنرشپ کی پیشکش کرنا، ہم آج نہیں سمجھ پاتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنرشپ کے لیے کوئی کسی کو اس طرح ساتھ چھوڑ دے۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی آئی ہیں، اور آج کے اس دور میں جب آپ پڑھیں گے نا سامنے رکھتے ہوئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی باتیں ہمیں آج سمجھ میں آ رہی ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں ان کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اشعار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کرنے کے بعد اسی پہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت کے چند اشعار۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے
سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، ہم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب۔ آپ کی رائے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجئے